بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سلسلہ تجوید میں سے سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 222 اور پارہ نمبر 2 کی رکوع نمبر 12 کو تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ دوستو، سبق کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک اجزانہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے مکمل واچ کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس یوٹیوب چینل پر کچھ سیکھنے کی نیت سے آئے ہیں تو آپ تبھی سیکھ سکتے ہیں کہ اگر ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں گے۔ تو یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے جانا ہے، تاکہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی بھی سیکھے تو اس کے ثواب میں آپ بھی برابر کے شریک رہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو اس لیے دوستو، ویسے بھی رمضان ہے، اس وقت رمضان میں جو ہے ٹائم ہوتا ہے لوگوں کے پاس، تو اس سے جو ہے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر ہم نے پہلے سے جو ہے نورانی قاعدہ کو بھی پڑھا چکے ہیں، اسی یوٹیوب چینل پر اس کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے تجوید کو جو ہے ایک الگ سے 25 سباق کے اندر جو ہے الگ سا کورس کر کے ہم نے پڑھایا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سکھانے کا۔ تو چلتے ہیں جی بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ تو دوستو، یہ دیکھیں، یہ جو لفظ ہے حَتَّى يَطْهُرْنَ، تو اس میں جو ہے آپ نے یہ جو را ہے اس کو آپ نے بالکل جو ہے تھوڑا سا آپ نے اس کو ظاہر کرنا ہے، یعنی بالکل ظاہر کر کے نہیں پڑھنا جیسے یطہرن، اس طرح نہیں پڑھنا، بلکہ یطہرن اس کو بالکل جو ہے مخفی سا اور تھوڑا سا آپ نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ تو اس کا جو آپ نے خیال رکھنا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ دوستو، یہ جو جگہ ہے یہاں پر وقف کرنا ویسے تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر سانس چھوٹا ہے یا سکھانے کی غرض سے آپ جو ہے کسی کو پڑھا رہے ہیں تو پھر جو ہے آپ کو چاہیے کہ آپ وقف کریں، لیکن ویسے اس پر وقف نہیں کرنا چاہیے، اس پر جو ہے آگے چلنا چاہیے۔ یہ ویسے وقف کا نشان تو ہے، لیکن وقف اس پہ اگر نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو جبکہ میں تو سکھانے کی غرض سے پڑھا رہا ہوں تو اس لیے جو ہے میں وقف کر رہا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اسی طرح دوستو، یہ والا جو جگہ ہے اس کو بھی بہت سارے لوگ اس لفظ کو بھی غلط پڑھ جاتے ہیں۔ یہ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ہے، بہت سارے لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ، حالانکہ یہ غلط ہے۔ یہ جو لام کا الف ہے نا، لام کے ساتھ جو حمزہ ہے، یہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو حمزہ یا زبر ای ہے، تو اس طریقے سے جو ہے یہ کیا پڑھ جائے، کیا اس کو پڑھیں گے لِأَيْمَانِكُمْ، لِإِيمَانِكُمْ نہیں بلکہ لِأَيْمَانِكُمْ، تو یہ بھی آپ نے جو ہے ذہن میں رکھنا ہے۔
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم۔ تو اس طرح جو ہے یہ دوسرا لفظ جو ہے یہ بھی اسی طرح ہے، اس میں بھی فی ایمانکم ہے، بلکہ یہاں پر تو ویسے ظاہر ہے، یہاں پر تو اگر بندہ جو ہے غور کرے تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس طرح ہے، اس کا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ تو اس طرح دوستو یہ جو لفظ ہے اس کو بھی لوگ غلط پڑھتے ہیں، یولون پڑھتے ہیں، حالانکہ یولون نہیں بلکہ یؤلون ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ تو دوستو ایک بات آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کی سانس جو ہے ٹوٹ جاتی ہے درمیان آیت کے درمیان، جس طرح میری ٹوٹی ہے یہاں پر ان یکم یؤمن باللہ، تو ایک لفظ کو جو ہے پیچھے سے آپ نے لینا ہے قبل سے، اور اس کے ساتھ جو ہے ملا کر پھر آگے آپ نے پڑھنا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو دوستو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس طریقے سے آسانی سے سیکھ جائیں گے۔ تو چلے جی، آج کا سبق اتنے ہی۔